بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوہے کی زنجیر کی دو کڑیوں کے درمیان کم ہی اس قدر مضبوطی اور قرب پیدا ہوا ہوگا جس قدر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کے باہمی روابط و تعلقات مضبوط و مستحکم تھے۔ ابو سفیان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس طرح کہ ان کا باپ حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اور عبد المطلب کی اولاد میں ان دونوں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ وہ اس طرح کے دائی حلیمہ سعدیہ نے دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ آپ کے بڑے گہرے دوست تھے۔ شکل و شباہت بھی آپ سے ملتی جلتی تھی۔ آپ نے ایسی قربت دیکھی اور نہ سنی ہوگی جو ابو سفیان بن حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اس پس منظر میں غالب امکان یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی اطاعت قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے برعکس طرز عمل اختیار کیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، آخرت سے انہیں ڈرانا شروع کیا، تو ابو سفیان بن حارث کے دل میں کینہ و بغض کی آگ بھڑک اٹھی۔ جب کبھی قریش نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کا ارادہ کیا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابو سفیان نے جلتی پر تیل ڈالنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑائی کی آگ کو بھڑکایا۔ جب کبھی قریش نے مسلمانوں کو کسی اذیت میں مبتلا کیا، ابو سفیان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک دفعہ ابو سفیان کے زمانہ جاہلیت کے شاعرانہ ذہن نے اسے اس بات پر اکسایا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرضہ سرائی کرے، لہذا اس نے آپ کی عجو میں نہایت ہی بیہودہ قسم کے شعر کہے۔ ابو سفیان کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا دور 20 سال پر محیط ہے۔ اس دوران آپ کو غضب پہنچانے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ فتح مکہ سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ابو سفیان کی طرف سے خط لکھا گیا اور اس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان کے اسلام لانے کی بھی عجیب و غریب داستان ہے جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اب تک محفوظ ہے۔ ابو سفیان خود بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شعور و احساسات کی روشنی میں بہتر طور پر اپنے اسلام لانے کی منظر کشی کر سکتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں جب دین اسلام مستحکم ہو گیا اور اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی خبر عام پھیل گئی تو مجھ پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ میں نے سوچا اب میں کہاں جاؤں گا، کس کا ساتھ اختیار کروں گا۔ پھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس آیا، ان سے کہا مکہ سے بھاگ نکلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ عن قریب فاتحانہ انداز میں مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا تو یقیناً وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اہل خانہ نے میری باتیں غور سے سن کر کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ عرب و عجم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ان کی دین کو قبول کر لیا ہے؟ ایک آپ ہیں کہ اپنی عداوت، ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ نبوت سے پہلے آپ ان کے غم گسار اور معاون تھے۔ اہل خانہ مسلسل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے غلام سے کہا میری اونٹنی اور گھوڑا تیار کر دو۔ میں نے اپنے بیٹے جعفر کو ہمراہ لیا اور اپنی تیز رفتاری سے ابوا بستی کی جانب چل نکلے۔ یہ بستی مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں پڑاؤ کیا ہے۔ جب میں بستی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا بھیس بدل لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرے جی میں آیا کہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاؤں۔ ابھی ابوا بستی 1 میل دور تھی کہ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے قافلے مکہ مکرمہ کی جانب رواں دواں تھے۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے راستہ بدل لیا، مبادا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی سواری پر نمودار ہوئے، تو میں دوڑ کر آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا، چہرے سے نقاب اٹھایا
آپ نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، لیکن آپ نے نظریں پھیر لی اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ میں بھی پہلو بدل کر دوبارہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا اور یہ عمل آپ نے کئی مرتبہ دہرایا۔ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا، میرے دل میں ذرا برابر شک نہ تھا کہ آپ میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے اور آپ کے صحابہ بھی خوش ہوں گے، لیکن مسلمانوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ بے روحی کا انداز دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے تیور چڑھا لیے اور سبھی نے میرے ساتھ بے اعتنائی برتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، ان کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب نظر آئے، وہ ان سے بھی زیادہ غضبناک دکھائی دے رہی تھی، بلکہ انہوں نے میرے خلاف ایک انصاری کو اکسایا تو اس نے مجھے جلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ کہنے لگا، اے دشمن خدا، تو وہی ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اذیت پہنچائی۔ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ انصاری مجھے مسلسل بلند آواز ڈانٹ پلائے جا رہا تھا اور مسلمان کنکھیوں سے میری درگت بنتی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مجھے میرے چچا عباس نظر آئے۔ میں نے جھپٹ کر ان کا دامن پکڑا اور التجا کی، چچا جان میری مدد کیجیے۔ میرا یہ خیال تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے، لیکن میرا جو حال ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہی ان سے سفارش کریں کہ عذرائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ میری التجا سن کر چچا عباس بولے، بخدا میں تو کسی مناسب وقت پر ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکوں گا، کیونکہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں۔ سچی بات ہے، میرے دل پر ان کا بہت زیادہ رعب و دبدبہ ہے۔ میں نے عرض کی، چچا جان آپ نے بھی میری مدد نہ کی تو میرا کیا بنے گا، میں کہاں سر چھپاؤں؟ وہ بولے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چچا جان کی یہ بے رخی دیکھ کر کچھ نہ پوچھیے کہ مجھ پر کیا بیتی۔ میں غم کے مارے نڈھال ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں، یہاں کوئی بھی میرا سننے والا نہیں۔ تو انہوں نے بھی مجھے چچا عباس جیسا جواب دیا۔ میں دوبارہ چچا عباس کی طرف پلٹا اور عرض کی، چچا جان اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مجھ پر نرم ہو جائے، کم از کم اس انصاری کو روک دیں جو مجھے کافی دیر سے بے نقطہ سنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ میں نے بتایا، نعمان بن حارث بخاری ہے۔ چچا جان نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور کہا، دیکھو نعمان، یہ ابو سفیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور میرے حقیقی بھائی کا لخت جگر ہے۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہیں تو کل راضی ہو جائیں گے۔ آپ اس کے خلاف اپنی زبان بند کر دیں۔ چچا جان کی بات سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے سے باز آ گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ مقام پر تشریف فرما ہوئے، خیمے نصب کر دیے گئے، آپ اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ باہر خیمے کی دہلیز پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس میرا بیٹا جعفر کھڑا رہا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے روئے مبارک دوسری طرف کر لیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ مسلسل آپ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا۔ راستے میں جہاں بھی آپ پڑاؤ کرتے، میں آپ کے خیمے کے باہر مسکین بن کر بیٹھ جاتا اور میرا بیٹا جعفر میرے پاس کھڑا رہتا۔ آپ جو ہی مجھے دیکھتے نفرت سے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ جب میرے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، بخدا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر راضی ہو جائیں گے، ورنہ میں اور میرا بیٹا اوندے منہ زمین پر بھوکے پیاسے لیٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے۔ جب میری یہ حالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی۔ آپ اپنے خیمے سے باہر آئے، مجھے شفقت بھرے انداز سے دیکھا۔ میرے جی میں آیا کاش کہ آپ مسکرا دیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ میں آپ کی رکاب پکڑے ہوئے تھا۔ جب آپ بیت اللہ کی طرف چلے، میں بھی آپ کے آگے آگے دوڑتا ہوا چلا۔ غرض یہ کہ آپ جدر کا رخ کرتے، میں بھی کسی صورت آپ سے جدا نہ ہوں۔ غزوہ حنین میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرب نے اپنی پوری قوت مجتمع کر دی اور آپ کے مقابلے کے لیے اتنی زبردست تیاری کی، اس سے پہلے کبھی ایسی تیاری نہ کی تھی۔
کفار نے یہ پختہ عزم کر لیا تھا اس دفعہ مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے برسر پیکار ہونے کے لیے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر سر بکف میدان کارزار کی طرف نکلے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب مجھے مشرکین کا جمع غفیر دکھائی دیا تو میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم آج میں سارے دھونے دھو دوں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کارکردگی دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ مجھے امید واثق ہے کہ آج خدا تعالیٰ بھی مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ جب دونوں فوجوں میں انسان کا رن پڑا، پہلے مرحلے میں مشرکین کا پلہ بھاری ہو گیا۔ وہ مسلسل مسلمانوں کو روکتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی پاؤں اکھڑ کے قریب تھا کہ شکست فاش سے دو چار ہوتے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کے مقابلے میں چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی تلوار سے شیر کی مانند اپنا بھی دفاع کر رہے تھے اور اپنے صحابہ کا بھی۔ اس نازک موقع پر میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور سر بکف میدان میں نکل آیا۔ آج میری دلی تمنا یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے میں قربان ہو جاؤں۔ چچا عباس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور یہ آپ کی دائیں طرف کھڑے تھے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب مورچہ تھام لیا۔ میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی جس سے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے میں نے اپنے آپ کی گھوڑے کی لگام کو تھام رکھا تھا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپٹتے ہوئے دیکھا تو چچا عباس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، حضور یہ آپ کا چچا زاد بھائی ابو سفیان ہے، آج آپ اسے معاف کر دیں، اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں اس پر راضی ہوں، اور ساتھ ہی یہ دعا کی، الہی اس سے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس جیسا میرے ساتھ روا رکھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے رکاب میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، میرے بھائی آگے بڑھو، دشمن کو تیغ کرو۔ بس میں آپ کا یہ فرمان سن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور مسلمانوں کو ساتھ ملا کر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہم نے 3 میل تک دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کی اجتماعیت کو مختلف سمتوں میں بکھیر کر رکھ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد ابو سفیان بن حارث رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مستحق ہو کر آسودہ زندگی بسر کرنے لگے اور آپ کے اخلاق حسنہ سے مستفیض ہونے لگے، لیکن یہ اپنی نگاہ شرمندگی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکائے رکھتے۔ جب کفر میں بیتے ہوئے دن یاد آتے تو پریشان ہو جاتے۔ ابو سفیان کو جب وہ دن یاد آتے جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نور الہی اور کتاب مقدس قرآن مجید سے محرومی کی صورت میں گزارے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے، لیکن اب یہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مگن رہنے لگے اور اس کی آیات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ قرآن حکیم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، دنیاوی زیب و زینت کو خیرات کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لی۔ ایک دن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ابو سفیان پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں۔ آج کل یہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے بعد میں یہاں سے جاتا ہے اور راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑے رکھتا ہے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ابو سفیان اتنا روئے جیسا کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات پر نوحہ کنا ہوتی ہے، یا جیسے کوئی دوست اپنے عزیز دوست کی وفات پر آؤ بکا کرتا ہے، اور حزن و ملال میں ڈوب کر ایسا بسیہ کہا جس سے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو سفیان نے جب اپنے آپ کو موت کے دانے پر محسوس کیا تو اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودی۔ قبر کو کھودے ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ موت کا وقت آ گیا، یوں معلوم ہوا جیسا کہ انہیں پہلے بتا دیا گیا ہو۔ یہ اپنی بیوی، بچوں اور دیگر خاندانی افراد سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، مجھ پر رونا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بس اسی جملے کا ادا کرنا ہی تھا
کہ ان کی پاکیزہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، ان کی موت کو اہل اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔